وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ رحمہ کے عرس اور اس مدرسے کی دستہ بندی جلسے میں حاضر ہیں. ابھی آپ حضرات نے ہماری جماعت کے ایک بہترین باعمر عالم دین حضرت علامہ مسعود احمد صاحب سے بہت ہی نصیحت سے بھرا ہوا خطاب سماعت کیا، اور ان کے بعد آپ کے سامنے ہماری جماعت کے بہت ہی اچھے عالم دین حضرت علامہ فروغ القادری صاحب، بہت ہی ان کا سنجیدہ خطاب ہوتا ہے. ان کی تقریر آپ کو سماعت کرنا ہے. یہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو یا تقریر کے لیے نہیں بیٹھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء یہاں پہ تشریف فرما ہے. ان کے سامنے میں کیا خوشائی کروں، چند باتیں عرض کروں گا. اور یہ باتیں میں اکثر اس سال کہیں کہہ بھی چکا ہوں. ابھی ہمارے مولانا مسعود احمد صاحب فرما رہے تھے کہ مریدی کے تعلق سے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس کیسا ہونا چاہیے. آج تک میں نے دیکھا حضرت ایک طرح پیر پرستی، بڑے بہت بڑے پیر پرست ہیں. ویسے کیسے بھی پیر پرست ہیں، جب دیکھا ویسا ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا تھا پیر پرست. اس کے بعد بہت بڑے پیر پرست ہیں، تو کیا پیر پرستی ہے معلوم آیا کیسے ملے پیر پرستی ہو گئی. اس کے بعد ایسے ہی دیکھا ہاتھ چومنے لگے. بہت بڑے پیر پرست آ کر کے نذرانہ پیش کر دیا. میں سوچتا رہا کہ حقیقت میں پیر پرستی ہے کیا ہے نا. یہ حضرت نے فرمایا ابھی کہ ہاتھ چومنا پیر پرستی ہے. پیر چومنا ٹھیک ہے، ہاتھ چومنا چاہیے، قدم بوسی کرنا چاہیے، نظر و نیاز نے فرمایا پیش کرنا چاہیے، سب طریقے ہیں. لیکن اصل میں پیر پرستی ہے کیا؟ یہاں پہ بہت جتنے لوگ ہیں غالباً سبھی کسی نہ کسی سے مرید ہوں گے، بیعت ہوں گے. تو پیر پرستی ہے کیا؟ تو میں نے بہت اس کو تلاشا، اور کچھ کتابیں بھی جو میری حساب ہے، جتنا مجھے آتا ہے اس حساب سے دیکھا، مطالعہ کیا، تو پتہ چلا کہ پیر پرستی اصل میں وہ ہے کہ اپنے پیر کے طریقوں پہ عمل کرنا. معلوم ہوا کہ گئے پیر کے قدم چوم لیے، ہاتھ چوم لیے. پیر اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، چاش پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، تو کم سے کم آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لو. ہے نا؟ پیر جھوٹ نہیں بولتا ہے، کم سے کم آپ جھوٹ بولنے سے بچیں، کوشش ہے جھوٹ بولنے سے بچنے کی. پیر اچھی باتیں کرتا ہے، تو آپ کم سے کم اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں. تو یہ پیر پرستی ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، ہاتھ چوم لینا، پیروں پہ گر پڑنا، نعرے لگانا، اچھل کے نعرے لگا رہے ہیں، کود رہے ہیں، راستہ نکالنے نہیں دے رہے ہیں، یہ پیر پرستی نہیں ہے. پیر کے طریقوں پر عمل کرنا یہی پیر پرستی ہے. جو آپ نعرے لگاتے ہیں، چلاتے ہیں، یقین جانیے کھوکھلے معلوم ہوتے ہیں. نعرے کھوکھلے لگتے ہیں، دل روتا ہے اندر سے کہ آپ چلاتے ہیں، چیختے ہیں، گاڑی کے آگے بھاگ رہے ہیں، راستہ نہیں نکلنے دے رہے ہیں، ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، پیروں پہ گرے جا رہے ہیں. کھوکھلا معلوم ہوتا ہے. کھوکھلا کیوں لگتا ہے؟ کھوکھلا اس لیے لگتا ہے کہ خالی آپ یہاں تو میرے پیچھے دوڑ رہے ہیں، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں، میرے لیے اپنے گلے کو پھاڑ رہے ہیں، لیکن آپ نماز ایک وقت نہیں پڑھتے. آپ میرے تو پیروں کو چوم رہے ہیں، اپنی ماں کے قدموں کو آپ نہیں چومتے کبھی بھی. آپ میرے استقبال میں دوڑے چلے جا رہے ہیں گاڑی کے آگے، کبھی اپنے باپ کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے باپ کا احترام کرتے ہیں. تو اصل میں پیر پرستی مسلمانوں وہی ہے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ اپنے پیر کے طریقوں پہ عمل کرو، تبھی تمہیں اپنے پیرانے سلسلہ کا صحیح فیض حاصل ہوگا. ورنہ ایسے چلاتے رہیں گے، ایسے سب کچھ کرتے رہیں گے، وہ سب بیمارہ بے فائدہ ہوگا. اور حضرت نے فرمایا کہ مدرسہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اس مدرسے کی کمیٹی کے اور اس میں تعاون کرنے والے، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس مدرسے کی ترقی کے لیے خود بیٹھ کر کے آپ سوچیں اور اس مسئلے کو خود آپ سلجھائیں. کسی کی کوئی ضرورت نہیں کہ فلاں کو بلا لیجیے، فلاں کو بٹھا لیجیے.
اگر آپ ضرورت سمجھے تو بلا لیں، لیکن اس مدرسے کو جس طرح سے چل رہا تھا، جس پیمانے پہ یہ مدرسہ چل رہا تھا، اسی پیمانے پہ اس مدرسے کو چلنا چاہیے. یہ میری آپ سے گزارش ہے، چاہے اس کو گزارش سمجھ لیں یا میرا حکم آپ مان لیں. اپنی جماؤں تو مدرسہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی انشاءاللہ ہونا چاہیے. مولانا مسعود صاحب نے فرمایا کہ اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اسی فضیلت اسی بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ اتحاد اتفاق کے ساتھ میں اس مدرسے کو جس طرح سے یہ چل رہا تھا اس طرح سے اس کو چلانے کی کوشش کریں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر کام میں شریعت کو فوقیت دے، ہے نا، ہر کام میں شریعت کو فوقیت دیں. جب آپ ہر کام میں شریعت کو فوقیت دیں گے تو نہ کوئی لڑائی ہوگا، نہ جھگڑا ہوگا، نہ کبھی ترقی پا جائے گا انشاءاللہ. اور جب آپ شریعت کو بالائے طاق رکھیں گے تو لڑائی بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوں گے، اور تمام طرح کی باتیں، تمام طرح کی برائیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی. تو ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ رہا. ہمارے اسلاف جو تھے، ہمارے بزرگ تھے، جن کے ہم واقعات بیان کرتے ہیں، جن کی ہم کرامتیں بیان کرتے ہیں، وہ صرف وہ شریعت کو ہر کام پہ ترجیح دیتے تھے، فوقیت دیتے تھے. اگر انہوں نے دیکھا کسی کام میں اگر ان کو لگتا تھا کہ ہماری اس میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، بے عزتی ہو رہی ہے، کبھی وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنی بے عزتی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. لیکن شریعت کے جو معاملات تھے، شریعت کے جو اصول تھے، ان کے وہ اڑے رہتے تھے، پابند رہتے تھے. آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی کرامتیں سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ شریعت کے پابند تھے، ہر کام پہ شریعت کو فوقیت اور ترجیح دیتے تھے. اگر ہم اپنے گھریلو معاملات میں، اپنی جو ہماری گھریلو زندگی ہے، ہماری معاشی زندگی ہو، کسی طرح کی زندگی ہو، ہر معاملات میں اگر ہم شریعت کو مسلمانوں فوقیت دیں تو ہماری تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آج تمام اختلافات چل رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، سلامت رکھے. اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہیں سب کے نیک ہے مقاصد کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے. سب کے ایمان میں، عمل میں، کاروبار، نفس میں اللہ تعالیٰ خوب برکت اور ترقی عطا فرمائے. سب کی جان مال عزت آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان فرمائے. السلام علیکم.